السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے سبجیکٹیو موریلٹی کے بارے میں. مطلب ذاتی اخلاقیات. کسی شخص کا یا کسی معاشرے کا یا کسی مذہب کا ذاتی اخلاقی اصول بنانا. یا ایک اور ایگزامپل سے اگر ہم سمجھے کہ ہمارے اسلام میں کچھ علماء بیٹھ کر ایک مسئلے پر بات کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. لیکن سبجیکٹیو موریلٹی مطلب ذاتی اخلاقیات کسی انسان کا یا کسی معاشرے یا کسی مذہب کا خود بنانا، اور یہ بدلتی بھی ہے. مطلب اس کو ہم بدل بھی سکتے ہیں. اگر ایک معاشرے نے یا کسی مذہب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اور وہ اس پر متفق ہو گئے، بعد میں کچھ 3 سال یا 20 سال بعد بھی کچھ اور لوگ آ گئے اور بعد میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا یا جو اخلاقی اصول بنائے تھے وہ غلط ہے، یا اگر صحیح بھی ہے لیکن اس میں کچھ بدلاؤ لانے چاہیے. تو سبجیکٹیو موریلٹی کو ہم بدل بھی سکتے ہیں اور خود سے بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے فرقے ہیں یہاں پر، اور اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے جو علماء ہوتے ہیں وہ الگ الگ موریلٹیز کو بنا لیتے ہیں اپنے فرقے کے مطابق. اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، اور ایک اور ایگزامپل بھی میں دوں یہاں پہ. ایک مذہب ہے جس کا نام الحاد ہے، ایتھیزم. تو اگر لوگ ان سے پوچھے کہ چلو ٹھیک ہے، میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایتھیزم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جو ہے ایتھیزم میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اس طرح مطلب اگر اخلاقی اصول کیا ہے معاشرے میں. ہمارے اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کے بارے میں اخلاقی اصول ہے. انصاف کے بارے میں اخلاقی اصول ہے، لوگوں کے ساتھ رویے کیسا کرنا ہے اس کا ایک اصول ہے اخلاقی. وہ آبجیکٹیو موریلٹی میں آتا ہے. وہ جو اسلام میں جتنا بھی اخلاقی اصول ہے وہ آبجیکٹیو موریلٹی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی اصول بنائے گئے ہیں وہ ہم آبجیکٹیو موریلٹی میں رکھتے ہیں، سبجیکٹیو موریلٹی میں وہ نہیں رکھتے. لیکن ایتھیزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ایز اے ایگزامپل میں دوں اگر، تو ان لوگوں نے اپنی ایک موریلٹی بنائی ہے. ان لوگوں کے مطابق موریلٹی چیز کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب موریلٹی ان لوگوں کے لیے ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. لیکن پھر بھی اگر کوئی ان سے پوچھے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، مطلب پیسے کیسے کمائیں گے، شادی کیسے کریں گے، اپنے رشتہ داروں باقی انسانوں کے ساتھ ریلیشن وغیرہ سب کچھ، ہم اس کے لیے کیا اصول اپنائیں گے؟ آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ان لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ میں ایک اینیمل ہوں، بس جو چاہوں میں کروں. تو میں کسی کے ساتھ تو برا نہیں کر سکتا نا. اگر مجھے فائدہ ہے اور میں کسی کے ساتھ برا کروں تو وہ لوگ اگر ان سے اس پر بات بھی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس کا جواب نہیں ہوتا. وہ پہلے مانتے بھی نہیں ہے کہ موریلٹی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری ایک موریلٹی ہے، ہم اس پر چلتے ہیں. تو لیکن یہ ایک ایگزامپل تھا، کرٹیسزم نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایگزامپل تھا کہ کس طرح سبجیکٹیو موریلٹی بنائی جاتی ہے. ذاتی اخلاقیات مطلب لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، یا ایک شخص کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے یہ اخلاقی اصولوں پہ مبنی ہے اور انسانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن واضح رہے، سبجیکٹیو موریلٹی اسلام میں ہم سب کو پتہ ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اگر کوئی چیز ٹھیک بھی ہے لیکن ہم اسلام میں ایڈیشن نہیں کر سکتے. باقی مذہبوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم اسلام میں جو خدا کے بنائے گئے اخلاقی اصول ہے ہم اس میں بدلاؤ نہیں کر سکتے. اگر میرے ذہن میں ایک ٹھیک آئیڈیا بھی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو اسلام میں ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے جو قوانین بنائے ہیں اخلاقی اصول کے لحاظ سے، جتنے بھی قوانین ہیں تو وہ ایز سچ ہی ہے. اس میں بدلاؤ خدا کے ہاں گنجائش اس کی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے کی ہے باقی مذہبوں نے کی ہے اور خدا نے اس کو مسترد کیا ہے اور
پھر جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پہلی آسمانی کتاب آئی تورات، پھر اس کے بعد زبور آئی، پھر اس کے بعد انجیل آئی، پھر اس کے بعد قرآن آیا۔ جو میرا مقصد ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ سبجیکٹیو موریلٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ٹھیک بھی ہو لیکن اسلام میں اس کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خدا سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ بے شک اگر خدا نے ہمیں بنایا ہے تو بے شک ہم اتنے ہوشیار نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے سبجیکٹیو موریلٹی اسلام میں بدعت سمجھی جاتی ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کرتا ہوں، ایز اے مسلم تو ہمارا بلیو ہے، لیکن اگر ایک دوسرے مذہب والا اس ویڈیو کو دیکھتا ہو اور کہتا ہو کہ ایک بات اگر ٹھیک ہو تو اس پر خدا کو کیا اعتراض ہے، انسان جو ہے وہ اس کو فالو کرے، تو اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے کس طرح سبجیکٹیو موریلٹی کے نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں معاشرے میں۔ اگر ہم خود سے ایڈ کرتے رہے تو ایسے لوگ آ جائیں گے کہ ان لوگوں کو پھر وہ چیز قبول نہیں ہوگی، اور پھر ان بدلاؤ پہ بدلاؤ تو وہ پھر وہ مذہب اس طرح نہیں رہ سکتا جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو اس لیے خدا نے اس کو بین کیا۔ اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اس پر ہم سمجھیں گے کہ کیوں سبجیکٹیو موریلٹی اسلام میں بدعت سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایک بات ٹھیک بھی ہو لیکن یہ تو ہم اگر دیکھیں مسلمان جو ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے، تو اگر ہر ایک بندہ اپنی رائے دے تو مطلب 1 ارب تو چھوڑو، 1000 لوگوں کی بات بھی جو ہے نا وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے فیصلہ کرنا۔